ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یا فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ سے رک جانا ہے۔ حضرت ضحاک بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی، مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر اس کی صف میں گھس گیا، دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شریک تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، تم اس آیت شریفہ کا مطلب یہ بتاتے ہو؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے تو ہماری یعنی انصار کی چپکے چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے اموال کھیتیاں وغیرہ عرصے سے خبرگیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہم ان کی خبرگیری اور اصلاح کر لے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ شیطان تم کو محتاجی اور فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اپنے طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اندر ایک تو شیطان تصرف کرتا ہے اور ایک فرشتہ تصرف کرتا ہے۔ شیطان کا تصرف تو برائی سے ڈرانا ہے، مثلا صدقہ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور حق بات کا جھٹلانا ہے، اور فرشتے کا تصرف بھلائی کا وعدہ کرنا ہے اور حق بات کی تصدیق کرنا ہے، جو اس کے پاوے یعنی بھلائی کی بات کا خیال دل میں آوے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے، اور جو دوسری بات کو پاوے یعنی برا خیال دل میں لاوے تو شیطان سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ پڑھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کی تائید میں یہ آیت شریفہ پڑھی، جس میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ شیطان فحش کا خوف اور فحش باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور یہی حق کا جھٹلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں اور 2 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور بری بات کا حکم کرتا ہے، یا کہتا ہے کہ مال نہ خرچ کر، احتیاط سے رکھ، تجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ جل شانہ ان گناہوں پر مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور رزق میں زیادتی کا وعدہ فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آئندہ کی فکر میں زیادہ مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کیا ہوگا، بلکہ جب حق تعالیٰ شانہ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ آئندہ احتیاط کا خوف شیطانی اثر ہے۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بتایا گیا، وہ آدمی کے دل میں یہ خیال پکاتا رہتا ہے کہ اگر تو مال جمع کر کے نہیں رکھے گا تو جس وقت تو بیمار ہو جائے گا یا کمانے کے قابل نہیں رہے گا یا کوئی اور وقتی ضرورت پیش آ جائے گی
تو اس وقت تو مشکل میں پھنس جائے گا اور تجھے بڑی دقت اور تکلیف ہوگی، اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو اس وقت مشقت اور کوفت اور تکلیف میں پھانس دیتا ہے اور ہمیشہ اسی تکلیف سے مبتلا رکھتا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ احمق آئندہ کی موہم تکلیف کے ڈر سے اس وقت کی یقینی تکلیف میں پھنس رہا ہے، کہ جمع کی فکر میں ہر وقت پریشان رہتا ہے اور آئندہ کا فکر سوار رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اہل قرابت پر صدقے کا ثواب 2 گنا ہے۔ لہٰذا صدقات کے اندر اگر کوئی دینی ضرورت اہم نہ ہو تو عام صدقے سے پہلے قرابت کا صدقہ کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی ضرورت درپیش ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں بہت کثرت سے صلہ رحمی کی ترغیبات اور قطع رحمی پر وعیدیں آئی ہیں۔ بے شک اللہ جل شانہ اطاعت کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان امور کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ اے گناہ کے بدلے تو کتنے گناہ کرتا ہے اور ہم در پردہ پوشی کر دیتے ہیں۔ تو ممانعت کا بات کتنی دفعہ توڑتا ہے اور ہم اس کو درست کر دیتے ہیں۔ ہم تیری آنکھوں سے خوف کے آنسو گرنے کی طلب کرتے ہیں لیکن وہ نہیں گرتے۔ ہم فرمانبرداری کے ساتھ تیرے لیے وصال چاہتے ہیں اور تو بھاگتا اور دور ہوتا ہے۔ میری تجھ پر کتنی نعمتیں ہیں جن کا تو شکر ادا نہیں کرتا۔ تجھے دنیا نے اور من چاہے اعمال نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں۔ میں نے تیرے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے اور تو سرکش ہوتا چلا جا رہا ہے اور کفر کرتا ہے اور دنیا میں رہائش کا طلبگار ہے، حالانکہ یہ راہ گزر کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج آپ لوگ تعلیم میں آئیں، یہ سمجھ لیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کے دلوں میں ڈالا کہ آپ لوگ کو اپنے راستے کے لیے چنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے اور آج کے دور میں نکلنا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہمارے لیے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اخلاص نیت کے ساتھ اس کے راستے میں نکلنے کے لیے اگر آپ نے 10 منٹ بھی نکالے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ سمجھ لو 100 سال کے برابر ہے، اور بروز قیامت محشر کا دن ایک دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ ہماری دنیاوی زندگی تو منٹ بھر کی ہے، ابھی جو پڑھا ہم نے کہ یہ دنیا رہ گزر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی نعمتیں دی لیکن کوئی نہیں دیکھتا ہے، نہ کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، ہم بلکہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی زندگی بس محض ہے، جب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنے دن رک کے آئے ہو، تو ایسا لگے گا کہ بس 2 منٹ رکے ہیں، حالانکہ 60-70 سال گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ دین کے راستے کے لیے 6 چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں، 6 باتیں سب سے اہم ہیں۔ پہلی ہے ایمان، ہمارا ایمان درست ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری ہے نماز، تیسرا ہے اکرام مسلم، چوتھا ہے علم و ذکر، پانچواں ہے اخلاص نیت، چھٹا ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ 6 باتیں ویسے تو بہت سی ہیں لیکن انبیاء اکرام کے جانے کے بعد ہمارے دین میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے۔ تو یہ 6 باتیں اگر ہمارے ذہن میں پڑ جائیں اور ان 6 باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری نسلیں درست ہو سکتی ہیں۔ بیان کیا، تعلیم کی اور صدقے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ قرآن و حدیث میں ہم لوگ کو صدقے کا دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ تو ہم پر فرض ہے ہی، وہ تو سالانہ ہمیں رمضان میں نکالنا ہے، لیکن ایک صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جب چاہے جس وقت چاہے کر سکتے ہیں، خواہ وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ ہمارے گناہوں کو آگ کی طرح جلا دیتا ہے، جیسے آگ ہے کہیں بھی آپ لگا دو کسی کپڑے پہ کسی گھر میں تو جل کے خاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا صدقہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ چاہا کہ یہ 1 روپیہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، 1 روپیہ ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں، اس چیز کا شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم 1 روپیہ فلاں کو دے سکتے ہیں، تو ہم اگر اخلاص نیت اپنی نیت خالص کر کے دے رہے ہیں تو 1 روپیہ ہمارے گناہوں کو جلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اگر ہم 1 دیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں 10 دے گا، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، حدیث ہے، جانتے ہیں صدقہ، لیکن صدقہ کرنے میں کتراتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہیں؟ ابھی حدیث میں پڑھا ہے کہ آج وسلم نے فرمایا کہ شیطان روکتا ہے
ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ ارے یار اگر ہم نے 10 روپیہ فلاں کو دے دیا تو ہمارے 10 روپے ختم ہو جائیں گے، کل کو ہمیں ضرورت ہوگی تو کون دے گا۔ حدیث میں کہ شیطان برگلاتا ہے انسان کو کہ تم صدقہ مت دینا، روزانہ صبح اگر ہم 1 روپیہ یا 5 بار نکالتے ہیں اپنے گھر والوں کی جان و مال سے تو وہ صدقہ ہمارے جان و مال کی حفاظت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ جاؤ کہیں تو دیکھو کہ بس لیٹ ہو گئی، نہیں جا پائے، اچانک سنو کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بچانے والا کون ہے؟ ہر ایک بندے کا رزق لکھا ہوا ہے، اس کو اتنا مل کے رہے گا جتنا تمہارے نصیب کا ہے۔ بھائی چرند پرند جانور دیکھو کون کمانے جاتا ہے، بھائی وہ تو کماتے نہیں ہیں لیکن ان کا رزق ان کو ملتا نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایسی ایک شہر میں ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی امیر شخص ہوگا، جو کوئی بہتر شخص ہے، اگر وہ کسی غریب کو کھانا کھلائے گا یا روٹی دے گا تو وہ شہر سے نکال دیا جائے گا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور اس کو نکال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک فقیر ہوتا ہے تو وہ بیچارہ شہر میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا دو، کوئی کچھ دے دو، تو وہ لوگ کوئی نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ ظالم بادشاہ کے ڈر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے اس کو کھلا دے تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے اور ہم شہر سے بھی نکال دیے جائیں گے تو کون کھلائے۔ تو ایک عورت ہوتی ہے جس کے پاس وہ جاتا ہے، اس کے سامنے بہت زیادہ روتا ہے، زارو قطار ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ تو وہ پہلے تو کہتی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم مر جائیں، ہمارے بھی 2 بچے ہیں، ہمارے ہاتھ کاٹ دی جائیں گے، گھر شہر سے باہر کر دیے جائیں گے تو ہم کیا کریں۔ لیکن جب وہ فقیر اس کے سامنے زارو قطار روتے ہی رہتا ہے تو اس سے ترس آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو روٹی دیے دے رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ فقیر کو کھانا دے دیتی ہے، روٹی کھلا دیتی ہے فقیر کو۔ تو جب یہ بات ظالم بادشاہ کو پتہ چلتی ہے تو اس وقت جو ہے ظالم بادشاہ وہی حکم دیتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں عورت کے جس نے روٹی کھلائی ہوتی ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے جاتے ہیں، اس کو شہر سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ اب آپ ہی سوچو، اس نے روٹی کھلائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی نا، تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے نا، اس کو یقین تھا۔ تو وہ اب اپنے ہاتھ کٹے ہوئے اپنے بچے کو لے کے نکل جاتی ہے جنگل میں۔ اس کا بچہ روتا ہے، بہت روتا ہے، اس کے بھی بھوک لگی ہوتی ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی زارو قطار رو رہی ہے۔ تو جب وہ دیکھتی ہے تو بچہ بہت رو رہا ہے تو وہ ایک ندی دیکھتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ بچے کو پانی پلا دیں ویسے تیسے کر کے۔ وہ خود بھی جھکتی ہے پانی پینے کے لیے اور اپنے بچے کو بھی، میں جب وہ گود میں چپکا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی جھکے گا، جھکتی ہے، بچے کو نہیں سنبھال پاتی کیونکہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ ندی میں جا کے گر جاتا ہے۔ اب وہ بے پناہ روتی ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے یہ تو صدقہ کیا تھا اور ہمیں مطلب میرے ہاتھ کٹ گیا، آج میرا بچہ بھی چلا گیا، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ روٹیوں کے بدلے میں میرا بچہ چلا جائے گا، میرے دل کا ٹکڑا چلا جائے گا تو شاید ہم یہ قدم نہ اٹھاتے۔ بھائی جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے۔ اسی لمحے اس ندی سے 2 بہت خوبصورت نوجوان آتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کے کپڑے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، وہ نوجوان بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ عورت جو ہوتی ہے وہ دونوں نوجوانوں کو اپنا پورا واقعہ سناتی ہے کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے۔ اس میں سے ایک جو نوجوان ہوتا ہے وہ جاتا ہے ندی میں غوطہ لگاتا ہے، فوراً اس کے بیٹے کو لا کے اس کے گود میں رکھ دیتا ہے، اور جو دوسرا نوجوان ہوتا ہے وہ اس کو صرف دیکھتا ہے اور اس کی ہاتھ ایسے کرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں جو ہے اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے پہچانا ہم کو کہ ہم کون ہیں؟ تو عورت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں پہچانا۔ تو دونوں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم تمہاری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اس فقیر کو کھلائی تھی۔ تو یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کتنی مصیبت سے کہاں سے گزر کے آئی۔ یہ تو ایک حکایت ہے جو صرف چند لائن میں مکمل کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب 70 نظر رحمت کی نظر وہ اپنی پوری کائنات پہ ڈالتا ہے، پھر وہ اپنے چنندہ بندوں کو ہی اپنے راستے کے لیے چنتا ہے۔ جیسے ایک مالی ہے بھائی، اس کا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، لیکن بکے کس کا بناتا ہے؟ خوبصورت پھولوں کا ہی بنائے گا، بنائے گا تو بہتر کے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ کر جو سب سے بہتر انسان ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، جس کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، وہی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے۔